واقعی عقدۃ من لسان۔ ہماری جو آج کا کلاس کا موضوع ہے وہ عہد نامہ جدید کا تاریخی پس منظر ہے۔ عہد نامہ جدید بائبل کے دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے، جس کو انجیل بھی کہتے ہیں۔ اس کو عہد اس لیے کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے جو ہے اس سے مختلف عہد کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا عہد جو تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا، جس کو نوحائیڈ لا کہا جاتا ہے، یا نوح علیہ السلام کی شریعت کہا جاتا ہے، کہ اس شریعت کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا عہد بنی انسان کے لیے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا عہد جو ہے کوہ سینا کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، جس کو عیسائی پرانا عہد نامہ یا عہد نامہ عتیق کہتے ہیں، اور یہودی جس کو تورات کہتے ہیں۔ اب اور تیسرا عہد جو تھا وہ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی عہد کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جس کو شریعت ابراہیمی کہتے ہیں، شریعت کے توسط سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا، تو پھر جو چوتھا عہد تھا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو عیسائیوں کے مطابق اس عہد کے اندر یسوع مسیح کے خون میں جو ہے یہ عہد کیا گیا تھا کہ یسوع مسیح کے خون، صلیب پہ بہنے والے خون کے وسیلے سے جو ہے تمام انسانیت نجات پائے گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس عہد کو نیا عہد کہتے ہیں، نیا عہد نامہ، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ انہوں نے اس کو انجیل یا گوسپل بھی دے رکھا ہے۔ تو یہ انجیل ہے یا یہ گوسپل یا یہ نیا عہد ایک خاص تاریخی پس منظر میں، ایک خاص تاریخی ماحول کے اندر یہ لیا گیا اور لکھا گیا۔ تو اس انجیل کی تفہیم کے لیے جو تقابل ادیان کے جو ہمارے جو تحقیق کا شغف رکھنے والے جو ہمارے احباب ہیں، جو دوست ہیں، ان کے لیے عہد نامہ جدید یا انجیل کی تفہیم کے لیے اس نئے عہد نامے کا یا انجیل کا تاریخی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، کہ جن حالات کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے، یا جن حالات میں ان اناجیل کو لکھا گیا، تو وہ حالات اس وقت کے کیا تھے، تاکہ عہد نامہ جدید کی درست تفہیم حاصل ہو سکے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے واقعات جو ہے وہ تاریخ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کی تفہیم ہی ہمیں صحیح تفہیم اس وقت حاصل ہوتی ہے جب تک ہم نے ان کا شان نزول سمجھ میں نہیں آ جائے۔ اور شان نزول، کسی بھی آیت کے شان نزول جاننے کے لیے ہمیں اس کے تاریخی پس منظر میں لازمی طور پہ جانا پڑتا ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے آپ انجیل کے ساتھ بھی سمجھ سکتے ہیں، کہ جس کو میں انتہائی سادہ زبان میں کہوں تو یہ کہ ہم جو ہے انجیل کے شان نزول کے اوپر آج جو ہے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو پہلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اچھا، تو عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عہد نامہ جدید کے لکھنے والے سارے کے سارے عیسائی تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ عیسائیت جو ہے یہ ابتدا میں ایک یہودی مذہب کی ایک شاخ تھی، یہودی مذہب کا فرقہ تھا۔ عیسائیت کا یہودیت سے جو انفصال ہوا ہے یہ صدیوں کے بعد ہوا ہے، تقریباً تقریباً 1.5-2 صدیوں کے بعد عیسائیت اور یہودیت کی راہیں الگ ہوئی ہیں۔ لیکن ابتدائی طور پہ دیکھا جائے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، اور ان کے جتنے بھی شاگرد تھے، جو خاص 12 شاگرد اور عام شاگرد تو خیر بہت سارے تھے، تو وہ تمام شاگرد بھی یہودی تھے، وہ یہودی معاشرے سے تعلق رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جن جن علاقوں کے اندر تبلیغ کی، جن جن علاقوں کے اندر وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، وہ علاقے بھی یہودی تھے۔ تو لہٰذا یہودی تاریخ کو مختصر جانے بغیر ہمیں عہد نامہ جدید کی ایک جو صحیح تفہیم ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہودی تاریخ بہت وسیع تاریخ ہے، جس کا وہ آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم پہلے سیشن کر چکے ہیں۔
تو اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے۔ لیکن یہ ابھی ہم ہمارا مقصود پوری یہودی تاریخ کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، بلکہ جو یہودی تاریخ کا ایک جو اسپیسیفک ایرا ہے، جس ایرا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، ہم اس ایرا کو اگر تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو بہت ساری باتیں ہمارے اوپر واضح ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے جو انتہائی اہم اور جلیل القدر اولو العزم رسول یہ تاریخ کے انتہائی اہم موڑ کے اوپر آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لے کر آئے جب پوری بنی اسرائیل قوم مصریوں کی غلام بنی ہوئی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر جو ہے اپنی قوم کو مصریوں کی غلامی سے نکال کے وہ لے گئے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، سیاسی نجات، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی پس منظر کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے تو اس وقت پوری بنی اسرائیل قوم مجموعی اعتبار سے، اجتماعی لحاظ سے رومی قوم کی غلام تھی۔ جس طرح مصری قدیم مصری بت پرست تھے، تو اسی طریقے سے یہ رومی جو تھے، یہ رومنز بھی بت پرست تھے۔ تو صورتحال جو ہے ایک ہی تھی۔ تو ان رومی بت پرستوں سے عیسیٰ علیہ السلام نے نجات دینی تھی اپنی قوم کو۔ اب نجات کا مفہوم بائبل کے اندر یا جو کرسچن ٹریڈیشن ہے اس کے اندر بہت غلط لے لیا گیا ہے، اور یہ جو نجات کا تصور ہے اس کو جو چینج کیا ہے وہ سینٹ پال نے چینج کیا ہے، کہ انہوں نے جو پولیٹیکل سولوشن تھی اس کو جو ہے انہوں نے گناہ سے آزادی کے تصور سے تبدیل کر دیا۔ حالانکہ یہودی جو تھے پہلی صدی عیسوی کے اندر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، یہودی کسی گناہ کی غلامی سے آزادی کے منتظر نہیں تھے، بلکہ وہ تو سیاسی آزادی کے خواہاں تھے۔ اور اس بات کا اظہار ہمیں اس وقت بھی ملتا ہے جب وہ فرشتہ بی بی مقدسہ مریم کے پاس آ کے ان کو بشارت دیتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ ایک بیٹا پیدا ہوگا اور خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے ہمیشہ کے لیے دے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو تخت تھا یا ان کی جو بادشاہت تھی وہ ایک سیاسی جو ہے وہ ان کا سیاسی تخت تھا، تو وہی سیاسی تخت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنا تھا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جدوجہد کرنی تھی اس کو، اس جدوجہد کے نتیجے میں پوری بنی اسرائیل قوم کو رومی مشرکوں سے، رومی بت پرستوں سے غلامی ملنی تھی۔ لیکن چونکہ پولین تھاٹس کے بعد یہ پورا ڈسکورس ہی چینج ہو گیا، تو اب وہ نجات کا تصور بھی مسخ ہو گیا، اور اب جو ہے نجات کا لفظ آتے ہی ہر عیسائی سیاسی نجات کے بجائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ بنی نوع انسان کو اس ازلی گناہ سے نجات دے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہودیوں کی تاریخ یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سے مسلسل کرائسس کے اندر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، پھر وہ دونوں حصے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا، دوسرا اسرائیل کہلاتا تھا۔ پھر ان دونوں کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وقت کی جو طاقتیں تھیں، اشوریوں نے جو ہے ایک حصے کو تباہ کیا، دوسرے حصے کو بابلیوں نے تباہ کیا، اور بالآخر یہ مجموعی طور پہ یہ سارے کے سارے بابلیوں کی غلامی کے اندر چلے گئے۔ تو بابلی ان کو اس طرح سے غلام بنا کے لے کے گئے کہ یہودیوں کے جو 12 قبیلے تھے، 12 میں سے 10 قبیلے تاریخ کے صفحات سے مل گئے، تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ 10 قبیلے کہاں گئے۔ اس ضمن میں بہت سارے ہائپوتھیسس کریٹ کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے اس میں اپنے اوپینینز جو ہے اسکالرس نے پیش کیے کہ وہ فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، وہ اس کے کچھ ہسٹوریکل ایویڈنسز بھی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی حتمی طور پہ کوئی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اتنا جو ہے یہودیوں کے اوپر کٹھن وقت آیا کہ ان کے 12 میں سے 10 قبیلوں کی جو میجورٹی تھی وہ دنیا سے ہی ناپید ہو گئی۔ اس کے بعد بابلیوں کو جو ہے پرشینز نے ڈیفیٹ کر دیے۔ تو جو سائرس جو امپیریئر تھا پرشیا کا، اس نے یہودیوں کو بہت زیادہ جو ہے مراعات دی،
اور اس نے ان کو واپس فلسطین جا کے بسنے کی آزادی دے دی. تو یہ بابل کے اندر غلامی میں رہ رہے تھے، یہ واپس فلسطین میں آ کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اس کے بعد پرشین کو جو الیگزینڈر دی گریٹ نے یعنی سکندر اعظم نے جو ہے ڈیفیٹ کر دیا 333 کے اندر. تو 333 کے اندر یہ فارسیوں کی غلامی سے نکل کے یہ یونانیوں کی غلامی کے اندر چلے گئے. تو اس کے بعد یونانیوں جب سکندر اعظم کی موت ہو گئی تو اس کے بعد اس کے جو علاقے تھے، مفتوحہ علاقے تھے، وہ اس کے جنرلوں میں تقسیم ہو گئے. تو مصر کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایک اور جنرل کی حکومت تھی. شام کے علاقے کے اوپر جو ہے ایک اور جنرل کی حکومت تھی. تو شام فلسطین اس وقت جو ہے شام کی ٹریٹری کے اندر آتا تھا. تو یہ دونوں آپس میں مصر اور شام کی لڑائی میں جو ہے یہودی پستے رہے. تو کبھی یہ مصری آ کے ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیتے، کبھی یہ شام کے جو حکمران تھے وہ قبضہ کر لیتے. تقریباً یہ 150 سال تک یہ معاملہ چلا. اس کے بعد پھر ایک یہودی حریت پسند اٹھا، یہودا مقابی، اور اس نے جو ہے ایک مختصر سی جو ہے وہ ایک جہادی تحریک یا ایک عسکری تحریک شروع کر کے اس نے کچھ عرصے کے لیے جو ہے ایک جو ہے چھوٹی سی ایک یہودی آزاد اسٹیٹ اس نے قائم کر لی. اچھا، جب یہودی بابل کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، یہ 586 قبل مسیح میں یہ بابل گئے ہیں اور 539 قبل مسیح کے اندر ان کی واپسی ہوئی ہے. تو اس دوران ان کے درمیان یہ تصور پیدا ہوا کہ ہم جو پوری قوم غلامی کے اندر چلے گئے ہیں اور ہمارا اتنا زبردست عروج گزرا ہے تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، تو ہمیں رفعت اور سربلندی اگر مل سکتی ہے تو وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کے توسط سے ملے گی. تو اس تصور نے جو ہے بڑی مقبولیت حاصل کی. تو اس کو جو ہے تصور مسیح یا مسیح تھیوری کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد سے یہ یہودی علماء نے اس حوالے سے جو ہے عوام میں بیان کرنے شروع کیے کہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک نجات دہندہ آئے گا جو ہماری سیاسی آزادی کو جو ہے وہ بحال کرے گا، اور بنی اسرائیل کو اس کے دور کے اندر جو ہے سیاسی رفعت ملے گی. تو یہ تصور جو ہے یہودیوں کے اندر عام تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن حالات میں پیدائش ہوئی تو ان حالات میں بھی یہودی جو تھے وہ ایک مسیحا کے منتظر تھے کہ وہ آ کے ہمیں بنی اسرائیل کی غلامی سے نجات دلائے گا. تو نجات کا یہودیوں کے اندر جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ نجات ہمیں سیاسی طور پہ ملے گی، اور یہ رومی جو ہے یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے یا خدا ان کو جو ہے رسوا کر کے یہاں سے نکال دے گا. تو یہاں پہ دوبارہ یہودیوں کی حکومت، یہودیوں کی عمل جاری، یہودیوں کی ریاست قائم ہو جائے گی. اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی. تو پہلی صدی عیسوی کے اندر اس تناظر یہودی طبقات اور یہودی تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو پہلی صدی عیسوی کے جو حالات تھے تو وہ کوئی اتنے زیادہ خوشگوار نہیں تھے، بلکہ یہودیوں کے اندر بہت ساری اس وقت سیاسی تحریکیں بھی چل رہی تھی اور عسکری تحریکیں بھی چل رہی تھی. ان کا مدعا ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم رومیوں سے آزادی حاصل کر لیں. جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ دوسری صدی قبل مسیح کے اندر ایک یہودی حریت پسند یہودا مقابی نے کچھ عرصے کے لیے ایک یہودی اسٹیٹ قائم کر لی جو تقریباً 100 سال تک چلتی رہی. اور اس اسٹیٹ کے بعد جو تھا وہ ان کی حکومت رومنز آ گئے، رومنز نے آ کے یہاں پہ قبضہ کر لیا. تو جو یہودیوں کے اندر جو یہودیوں کے اندر جو غم و غصہ تھا رومنز کے حوالے سے، وہ اس کا اظہار اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو تھے سیاسی طور پہ منتشر تھے، بہت سارے فرقوں میں بھی تقسیم ہو چکے تھے اس وقت. تو یہ جو ہے غلامی کی زندگی یہاں پہ فلسطین کے اندر بسر کر رہے تھے. تو اس وقت پہلی صدی عیسوی کے اندر فلسطین کے اندر بہت ساری سیاسی تحریکیں چل رہی تھی. اچھا، جیسا میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ یہودیوں کے اندر ایک مسیح کی آمد کا تصور موجود تھا جس نے آ کے یہودیوں کو رومنز کی یا بیرونی مداخلت کاروں کی غلامی سے نجات دینی تھی.
تو اس تصور نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جنم دیا جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ بھائی وہ جو ہے قدیم نوشتوں میں جس مسیح کا ذکر کیا گیا ہے، جس نبی کا جو مسیح مذکور ہے، وہ مسیح ہم ہیں۔ اور انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ ان میں سے کچھ مسیح ایسے تھے، جھوٹے مسیح ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ مسیح کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ مسیح جو ہے، یہاں پہ میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح کا ٹائٹل جو ہے دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کا ٹائٹل دیا ہے، یہ ٹائٹل ایز اے ٹرم نہیں ہے، یہ ان کی ایک صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ وہ بیماروں کے سر پہ مسح کر کے یا ان کے جسم پہ مسح کر کے یا چھو کے اللہ کے حکم سے تندرست کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کے دست شفا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مسیح ہونے کا ٹائٹل دے دیا۔ تو یہ تو قرآن مجید نے اس لفظ کو مسیح کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے، لیکن جو بائبل کے اندر جو لفظ مسیح استعمال ہوا ہے، وہ ایک بطور اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے۔ وہ تاریخی پس منظر کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص آئے گا اور وہ آ کے بنی اسرائیل کو نجات دے گا۔ تو اسی جو ہے جو بائبل کے اندر جو مسیح کا لفظ ملتا ہے، تو وہ اس تاریخی پس منظر کے ساتھ اس کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہم جو ہے بائبل کو سمجھنے میں یا کوئی تاریخی نظریہ اخذ کرنے میں بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے جھوٹے مسیح جو تھے وہ پہلی صدی عیسوی کے اندر پیدا ہو گئے تھے، جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا، اور پھر بہت سارے ان میں سے کچھ لوگوں نے عسکریت کا راستہ اختیار کیا اور رومنس کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی۔ تو کچھ تحریکیں جو تھی رومنز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ختم کر دی، اور کچھ تحریکیں جو تھی وہ کچھ عرصے تک جاری رہی اور رومنز کے لیے سر درد کا باعث بنی رہی۔ بالآخر ایک دن وہ بھی جو رومنز کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ اچھا، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ اچھا، اس کے علاوہ پہلی صدی عیسوی کے اندر یہودی جو تھے وہ مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے تھے۔ ان میں جو سب سے جو بڑا اور مشہور فرقہ ہمیں ملتا ہے وہ فریسی ہے۔ کہ فریسی جو تھے یہ راسخ العقیدہ یہودی تھے، اور یہ عیسائی جو صحیفے مقدس یہودی مقدس صاحب جو تھے، یہ ان کی تشریح کیا کرتے تھے، اور جو تھے ان کو عوام کے اندر بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ جو فقیہ ہوتے تھے، جو شریعت کے عالم ہوتے تھے، وہ اکثر اس دور میں فریسی فرقے کے لوگ ہوتے تھے۔ تھا۔ ان کے جو بالمقابل فرقہ تھا وہ صدوقی فرقہ تھا۔ یہ صدوقی جو تھے یہ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے، یہ گمراہ لوگ تھے۔ یہ عقیدہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، اور یہ صحائف انبیاء کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے صرف وہ 5 کتابیں، تورات کی 5 کتابیں کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ تو باقی صحائف انبیاء کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن جو دیگر یہودی فرقے تھے وہ دیگر صحائف انبیاء کو بھی مانتے تھے۔ تو یہ سدوکی جو تھے یہ ان میں زیادہ تر جو تھے پیسے والے لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ تو اس وجہ سے یہ یہودیوں کا جو مذہبی مرکز تھا بیت المقدس یا ہیکل، تو وہاں پہ بھی ان کو بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اور جو اس وقت جو ہیکل کے اندر جو مذہبی پیشواؤں جو کاہن جو ہوتے تھے، کاہنوں کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ سدوکی فرقے کا ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ان 2 فرقوں کا ذکر ہمیں بائبل کے اندر بھی ملتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بحث مباحثے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی ایک اور تیسرا فرقہ وہاں پہ موجود تھا جو خود کو اسینی کہلاتے تھے۔ یہ جو فرقہ تھا اس نے اپنے آپ کو بیابا کے اندر مقید کر لیا تھا، اور یہ وہاں پہ مختلف روحانی مشقوں کے ذریعے مسیح کے ساتھ مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو ہم روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ خود کو اتنا تیار کر چکے ہوں گے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے خدا کے دشمنوں سے جنگ کریں گے، اور اس زمین پہ اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے۔
تو یہ وادی جو بحر مردار کا علاقہ ہے یہ فلسطین کے اندر ہے، تو بحر مردار کے قریب جو ہے ایک علاقے کے اندر یہ لوگ باقی یہودیوں سے کٹ کے رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے تھے، اور بڑی سخت جو تھی ان کی زندگی ہوا کرتی، بہت سارے اس کے جو ہے وہ ضابطے تھے ان کے اندر۔ تو ان کے جو آ، اس کو ان کی جو قدیم ان کی جو لائبریری ہے وہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے جو فلسطین کے علاقے وادی قمران میں جو ہے ان کی لائبریری دریافت ہوئی ہے، تو اس کے میں جتنا بھی ان کا لٹریچر ملا ہے تو اس سے ہمیں اس فرقے کے بارے میں بھی پتہ پڑتا ہے، اور پہلی صدی عیسوی کے حالات کے بارے میں بھی ہمیں بڑی حد تک آگاہی ملتی ہے۔ تو یہ فرقہ وہاں پہ موجود تھا، لیکن انجیل نویسوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں انجیل کے اندر اس کا تذکرہ تو نہیں ملتا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی سملر ہیں جو اس فرقے سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کنیکٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، تو حضرت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی، ان کے جو دیگر شاگرد تھے انہوں نے بھی شادیاں نہیں کی۔ پھر اسینی جو تھے وہ مال مشترک رکھتے تھے، جو بھی شخص ہوتا تھا وہ اپنی ساری جائیداد کو جو ہے بیچ کے جماعت میں شامل ہو جاتا تھا، اور پھر جو ہے اس کا اپنا جماعت کا جو نظم ہوتا تھا، جماعت کا خرچہ وہ اسی مال مشترک سے چلا کرتا تھا۔ تو ہم اسی نظم کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں حننیہ صفورہ نامی جو شاگردوں کا ذکر ہے، جو اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے انہوں نے ساری رقم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے پاس لا کے رکھی تھی، تو ان کو جماعت میں شامل کر لیا گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمیں بائبل کے اندر ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ اپنا سب کچھ سارا مال بیچ کے میرے پیچھے ہو لے، تو وہ غمگین ہو کے چلے جاتا ہے۔ تو اور پھر تیسری اس کی مثال یہ ہے کہ جو مال مشترک کی جو مثال ہے وہ یہودا اسکریوتی کا کے پاس جو عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا اس کے پاس ایک تھیلی ہوتی تھی، وہ جماعت کا خزانچی تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی مال مشترک کے اصول کے اوپر عمل پیرا تھے، تو ان اسینیوں کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا جو ہے آپس میں گہرا کنیکشن تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے فرقے اور بھی تھے کہ ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ اچھا، جب 70 عیسوی کے اندر جب یہودیوں کا ہیکل تباہ ہو گیا تو صدوقی اور اسینی یہ بڑے پیمانے کے اوپر مارے گئے، لیکن جو فریسی جو تھے وہ فریسی فرقہ کسی حد تک محفوظ رہا، اور ان کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھی بڑے حد تک محفوظ رہے۔ تو آج کی جو یہودیت ہے اس کو فریسی جو تھاٹس ہیں انہی کے اوپر بیس کیا گیا ہے۔ یہ وادی قمران کا جو صحائف ہے یہ تو 70 سال پہلے دریافت ہوئے ہیں، لیکن یہودیت جو حضرت ہیکل کو تباہ ہونے کے بعد جو شروع ہوئی، جو 2000 سال سے چلی آ رہی ہے، وہ فریسی ڈاکومنٹس کے اوپر ہی بیس کرتی ہے، اور قدیم فریسی دستاویز کا جو ہے وہ آج بھی جو ہے موجود ہے، وہ نظریات بھی موجود ہے، اور جو یہودی جو تالمود کی روایت ہے اس کو لکھنے والے، اس کو محفوظ کرنے والے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ فریسی ہی ہیں۔ تو اچھا، یہ فریسیوں کے علاوہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس میں بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی اٹھ رہے تھے، تو وہ لوگ جو تھے جنہوں نے نبی ہونے کا یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور آ، لوگ جو تھے وہ ان کے گرد انہوں نے جمع کیا ہوا تھا کہ جو ہے ہم جو ہے وہ مسیح ہے اور ہم جو ہے لوگوں کو نجات دلائیں گے۔ تو ان کے یہ بہت سارے لوگ تھے، میں چند کا آپ کو جو ہے آپ کے صرف نام ذکر کروں گا۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ شمون پیروئی نام کا ایک شخص تھا، یہ 4 قبل مسیح کے اندر آیا، اس نے بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر یہودا گلیلی تھا، یہ 6 عیسوی کے اندر جو تھا اس نے یہودیوں کے خلاف بغاوت شروع کی۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری خدا کی ہیں، تو خدا کی ہے تو ہمیں صرف اور صرف خدا کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے ہمیں مال دینا نہیں چاہیے۔ لیکن رومیوں نے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ 6 عیسوی کے اندر جو ہے وہ رومیوں نے مردم شماری کرائی، لوگوں کا حساب کتاب لگایا کتنے لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کی جو ہے املاک کی تفصیلات لے کے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ تو یہ ٹیکس جو تھا
یہ یہودیوں نے جو ہے اس کو اپنے مذہب کے خلاف ایک چیلنج سمجھا، کیونکہ وہ تو سارا کا سارا نذرانہ جو تھا یا جتنا بھی خرچہ ہوتا تھا وہ سارا کا سارا ہیکل میں دیا کرتے تھے یا بیت المقدس کے اندر دیا کرتے تھے۔ اب جب رومیوں نے ٹیکس لگا دیا تو وہ پیسہ جو ہیکل میں جا رہا تھا وہ رومنس کے پاس جانا شروع ہو گیا، یہ ان کے لیے برداشت نہیں تھا۔ تو یہودا گلیلی جو تھا، اس میں یہ گلیل ایک علاقہ ہے، جو وہاں کے لوگ بڑے جنگی مشہور تھے پہلی صدی کے، تو اس کا تعلق اس علاقے سے تھا۔ تو اس نے رومنس کے خلاف بغاوت کر دی کہ ہم جو ہے رومیوں کو ٹیکس نہیں دیں گے، اور یہ ہماری مذہبی غیرت کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، پھر اس نے رومنس کے خلاف گوریلا کارروائیاں شروع کی، اور اس کی جو تحریک تھی یہ ایک طویل عرصے تک جو ہے تقریباً 130 سال تک جو ہے اس کی تحریک چلتی رہی۔ بالآخر 130 سال کے بعد جو ہے رومنس نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا۔ پھر ایک اینتھروگس نام کا ایک شخص تھا، اس نے بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا جو ہے وہ 1818 جو ہے وہ قبل مسیح کے اندر اس کا زمانہ ہے۔ پھر ایک سامری نام کا شخص تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ بھی جو ہے وہ مسیح ہے، یہ 36ویں صدی کے اندر اٹھا تھا۔ تو اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا، لیکن یہ بھی جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اور بالآخر جو ہے اس کے جو پیروکار تھے یہ مارے گئے۔ یہ سامری کا جو تعلق تھا وہ یہودیوں کا جو سامری فرقہ تھا اس سے تھا۔ یہ جس طرح اسینی الگ رہتے تھے، اس طرح یہ سامری جو تھے یہ بھی الگ رہتے تھے۔ اور ان کا جو علاقہ تھا وہ گلیل کے اور یہ جو یہودیہ کا یا یروشلم کا جو علاقہ ہے اس کے درمیانی علاقے کے اندر یہ لوگ آباد تھے، یہودیوں کے انتہائی سخت دشمن تھے۔ ان کی بھی تورات جو تھی وہ الگ تورات تھی۔ تو یہ جو سامری تھا اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہے، اور پھر اس نے کہا کہ بھائی سارے لوگ کوہ گرزیم کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو عام یہودی ہیں وہ کوہ سہون جس کے اوپر مسجد اقصی واقع ہے، یا جو یہودی سمجھتے تھے کہ وہاں پہ ہمارا ہیکل ہے یا بیت المقدس جہاں پہ تھا، تو کوہ سہون کے اوپر بیت المقدس بنا ہوا تھا، تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ مقدس پہاڑ ہے، جبکہ سامری ان کے دعوے کو جو ہے انکار کرتے، کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اس مقام پہ تحریف کری ہے، اصل ہیکل جو ہے کوہ گرزیم کے اندر ہے جو سامریہ کے علاقے کے اندر واقع تھا۔ تو یہ سامری جو تھا اس نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ اگر وہ لوگ کوہ گرزیم پہ جمع ہو جائے تو وہ ایسا معجزہ برپا کرے گا جس سے جو ہے رومن سے جو ہے لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ تو لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، تو رومیوں کو اس بات کی خبر ہوئی، اور انہوں نے اس کو اپنے لیے جو ہے پولیٹیکل تھریٹ سمجھتے ہوئے وہاں پہ جو ہے فوجی کارروائی کی اور اس کے بہت سارے پیروکاروں کو مار دیا۔ تو یہ خود بھی اس کارروائی کے اندر مارا گیا۔ پھر 45 عیسوی کے اندر ایک تھیوداس یا تاؤداس نام کا ایک اور یہودی باغی اٹھا، اس نے بھی رومنس کے مسیح کا دعویٰ کرتے ہوئے رومنس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، تو بالآخر یہ بھی مارا گیا۔ پھر ایک مصری تھا، اس کا زمانہ جو ہے وہ 52 عیسوی ہے، اس نے بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو اپنے گھر جمع کیا، لیکن رومنس نے اس کے خلاف بھی کارروائی کی، یہ بھی مارا گیا۔ پھر مناہیم نام کا ایک شخص تھا 66 عیسوی کے اندر، یہ مناہیم یہودا گلیلی کا پوتا تھا، اور جو 70 عیسوی میں جو بغاوت ہوئی جس کے اندر ہے کل یروشلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، یہودیوں کی جو مرکزی کے جو جو یہودیت کا جو مذہب کا مرکز تھا وہ جو ختم ہو گیا، اس بغاوت کی قیادت یہی مناہیم کر رہا تھا۔ تو یہ سارے باغیوں کا لیڈر تھا، وہ اس نے بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو یہودیوں نے اس کے دعوے کو قبول کرتے ہوئے اسے مسیح تسلیم کر لیا، اس کی قیادت میں رومنس کے خلاف انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ پھر جو ہے اس کے جب یہ مارا گیا تو شمون بن گیورا نام کا ایک اور شخص تھا، اس کو جو ہے یہودیوں نے مسیح تسلیم کر لیا، اور اس نے جو ہے جماعت کی قیادت سنبھالتے ہوئے رومنس کے خلاف جو ہے لڑائی شروع کر دی۔ پھر ایک یوحنا نام کا اسی دور میں شخص تھا، یوحنا گسٹیلیا، اس نے بھی جو ہے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بالآخر جو ہے رومنس نے اس کو بھی جو ہے قتل کر دیا۔ پھر ہیکل یروشلم تباہ ہو گیا، یروشلم سارا ویران ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہودی جو تھے وہ مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کے 50 سال کے بعد 132 عیسوی کے اندر شمون بارے کوکبا نام کا ایک تو یہودی تھا، بارے کوکبا اس کا ٹائٹل تھا، شمون نام تھا اس کا،
تو اس نے بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور یروشلم کے جو کھنڈرات تھے ان کھنڈرات میں رہتے ہوئے اس نے یہودیوں سے انتہائی زبردست جنگ کی، اور وہ جنگ بڑی ہولناک تھی۔ تو اس کے اندر یہ شمول جو تھا اس کے رومن ان کو پکڑ نہیں سکے، تو یہ جو ہے انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ تو محاصرے کے دوران یہ سارے کے سارے جو اس کے ساتھی تھے وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، یہ بھی ان میں مر گیا۔ تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ تو اس کے بعد یہودیوں نے جب ان کو ختم کر دیا، اس کے بعد یہودیوں نے پورے یروشلم شہر پہ حل چلا دیا۔ جو یہودیوں کے جتنے بھی علاقے تھے جہاں پہ یہودی آباد تھے ان جگہوں پہ حل چلایا۔ ہیکل یروشلم کے اوپر جو ہے انہوں نے حل چلا دیا، اس کی بنیادیں تک کھود دی انہوں نے کہ جو ہے اس کا صفحہ ہستی سے ہم اس کو مٹا دیں، اور انہوں نے اس شہر کا نام بھی جو ہے ایلیا کر دیا، یروشلم سے تبدیل کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے اور مسلمانوں نے جو ہے صحابہ کرام جب جہاد کرتے ہوئے یروشلم تک پہنچے، تو اس وقت بھی یروشلم کا جو نام تھا وہ ایلیا ہی تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے شاگردوں کو خبردار کرتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ جھوٹے نبی اور مسیح جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، تو لہٰذا ہر ایک کا اعتبار مت کرنا۔ تو پہلی صدی کے اندر جو فینومینا تھا وہ بہت بڑی تعداد میں جھوٹے مسیح جو تھے اور جھوٹے نبی جو تھے وہ برپا ہوئے ہوئے تھے۔ اچھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی مسیح تھے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ مسیح جو تھا اس نے اسرائیل کی جو سیاسی آزادی تھی اس کو برقرار کرنا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا نہیں کر سکے۔ تو یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہودی جو تھے، چلے تو عیسیٰ علیہ والسلام کے بارے میں جو ایک شبہ جو پیدا ہو رہا تھا اس کا میں آپ کے سامنے جواب کر رہا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے وہ اپنی قوم کی روحانی اصلاح جو ہے وہ کر سکیں، اور انہوں نے جا بجا جو ہے اپنے جو وقت کے جو مذہبی لیڈر تھے ان کے اوپر تنقید کی اور اپنے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ لیکن یہودی جو تھے وہ مادیت میں اس قدر مستغرق تھے کہ وہ اپنے کسی بھی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کے حالات نہیں تبدیل کرتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو مسیح کا جو تصور تھا اس سے یہودیوں نے صرف اور صرف مادی جو اپنی خواہشات تھی ان کی تکمیل کو وابستہ کر رکھا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو ہماری جتنی بھی مادی خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے پوری ہو جائیں گی۔ تو اس میں کوئی روحانیت کا پہلو نہیں تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کو ایک روحانی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک روحانیت کے ایک مقام کے اوپر لانا چاہتے تھے کہ وہ جب روحانیت کے مقام پہ پہنچ جائے تو پھر یہ کہ جو جب وہ دشمن کے سامنے، خدا کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر خدا ضرور ان کی مدد کرے گا۔ لیکن یہودی جو تھے وہ طرح طرح کی گمراہیوں کے اندر تھے، مبتلا تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں جو عقیدہ آخرت ہے، تمام نبیوں کی تعلیم کا جو بنیادی مرکز اور محور رہا ہے، دنیا کی تمام تہذیبیں جس کو مانتی رہی ہیں کسی نہ کسی طرح سے، ہے نا، وہ عقیدہ آخرت کا ہی انکار کرتے تھے۔ تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ اور اس کے باوجود تھے پھر وہ وقت نبی کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر فریسی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ طرح طرح کی نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ وہ جب شریعت کی روح کے حوالے سے بات کرتے تھے تو وہ اعتراضات کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، تو اپنی روش کو بدلنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے راہ راست پہ نہیں آ جائیں گے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے فرما دیا کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے موافق پھل لے کر آئے۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ پھر جب وہ یروشلم میں اپنی زندگی کے آخری زمینی زندگی کے آخری ہفتے میں داخل ہوئے تو انہوں نے یروشلم کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے جب اس شہر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ یہودیوں کی روش سے جو ہے وہ اچھی طرح سے واقف تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے جو یہودی
یہودیوں کی توقعات تھی وہ پوری بھی نہیں کر یہ سکے، ڈور کھول لو. کیونکہ یہودی اگر خود کو بدلتے نہیں، یہ والا. یہودی اگر خود کو بدل لیتے تو جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہودیوں نے اپنی عادت نہیں بدلی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ان کی مادی توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر سکے تو یہی بدبخت قوم تھی جو ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے رومی حاکم کے پاس لے گئی اور ان پہ جو ہے مقدمہ چلوایا اور ان کو جو ہے صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، ان پہ طرح طرح کے جھوٹے الزام لگائے، ان کو طرح طرح سے تکالیف دی۔ اور بائبل کے اندر جو ہے مقدمے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب وہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے۔ تو یہودی جو تھے یہ سب جواب سن کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جھوٹا مسیح ہے، ہم تو اس کو سچا سمجھ رہے تھے، تو لہٰذا اس کو صلیب پہ لٹکا دو، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب وہ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے حوالے سے۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا اور ایسی کوئی صلیب کے عمل سے وہ نہیں گزرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے عسکریت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے روحانی طور پہ اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے وہ جو تھے وہ دعا کی طاقت پہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ساری قوم درست ہو جائے، یہ ایک روحانیت کے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ خدا کے آگے جب یہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کہنے میں پہاڑوں کو چلا دے، درختوں کو چلا دے، پہاڑوں کو سرکا دے۔ تو وہ اس کا ذکر بھی اپنے جو ہے وہ بائبل کے اندر ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایماندار ہوگا، جس میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو وہ پہاڑ کو کہے گا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ تو وہ جو تھے ان خطوط کے اوپر اپنی قوم کو استوار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن قوم جو تھی وہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب گتسمنی کے باغ کے اندر اپنے شاگردوں کو لے کے جاتے ہیں، جس رات ان کو گرفتاری کا واقعہ ہوا، تو اس رات بھی وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دعا کرو کہ جو ہے قوم پہ جو عذاب آنے والا ہے یہ ٹل جائے۔ اور پھر وہ دعا کرتے رہے، لیکن شاگرد جو ہے وہ سو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ سو گئے، تو اب جو ہے ان کو یقین ہو گیا کہ جو ہے اب اس قوم کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، وہ اب عنقریب یہ ہے کہ رومنز آ کے جو ہے حملہ نہ کر دیں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیالہ تو ہم سے ٹال دو۔ بہرحال جو تھا یہ جو دوسرے جو مسیح کے دعوے دار تھے ان میں عیسیٰ علیہ السلام میں یہ بہت بڑا فرق تھا۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عسکریت کا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن انہوں نے دعا کے اوپر زیادہ ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی تلواریں؟ انہوں نے کہا 2 ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافی ہے۔ وہ اسی لیے کہ ان کو تلوار سے زیادہ دعا کی طاقت کے اوپر یقین تھا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے اندر یہودا اسکریوتی جو تھا یہ یہودیوں کی ایک اسکریوٹ نام کی خفیہ تنظیم تھی، یہ اس کا ممبر تھا، وہ بڑا سخت جان قسم کے لوگ ہوتے تھے یہ۔ پھر رومن کے خلاف بھی یہودیوں نے بغاوت کی، جس میں ہیکل یروشلم تباہ بھی جو ہے وہ اسکریوٹ تھے یا یہ غیور تھے، یہ بڑی تعداد ان کی تھی جو رومن سے لڑ رہی تھی۔ تو ان دونوں شاگردوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں ان دونوں خفیہ یہودی تحریکوں کے بندوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ عسکریت کا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے اور عسکریت پسندوں سے ان کے تعلقات بھی تھے، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے ساری توجہ جو ہے وہ ایک معجزے پر ہی رکھی۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی جو تحریک تھی تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ گناہوں سے نجات مل جائے۔ وہ یہ ہم انجیل کے اندر دیکھتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ تو خدا کی بادشاہت سے مراد اللہ، زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت ہے۔ زمین اللہ کی ہے تو اس کے اوپر حکومت بھی اللہ کی چلے گی۔ ہمیں گھر میں رہتے ہیں، ہم نے بڑی محنت و مشقت سے گھر بنایا، تو ہم یہی بات کہیں گے نا کہ بھائی یہ گھر ہمارا ہے، تو اس گھر کے اندر جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بھی ہمارا چلے گا۔ اب اگر باہر سے کوئی بندہ آ کے گھر پہ قبضہ کر لے، ہم یہی بات کہیں گے نا بھائی گھر ہمارا ہے تو اس میں حکم بھی تو ہمارا ہی چلے گا نا۔
تو اسی طریقے سے یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، تو اس کے اوپر حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک کوڈ ورڈ اس کو ہم کہہ لیں، وہ ایک تمثیلی انداز میں، ایک محاورے کے انداز کے اندر بنی اسرائیل کو اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ خدا کی بادشاہت کا وقت، توبہ کرو، تو خدا کی بادشاہت کا وقت نزدیک آ گیا ہے، یعنی اگر تم توبہ کر لو تو اس زمین کے اوپر اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حاکمیت قائم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس وقت تو رومنس کی حاکمیت ہے نا، تو رومنس کی حاکمیت ختم ہو جائے گی اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی، بشرطے کہ تم توبہ کر لو۔ تو بہت سارے لوگ آئے ان کے پاس، انہوں نے توبہ بھی کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوائن بھی کیا، اور کے ساتھ مل کے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تحریک کا حصہ بھی بنے ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی زیادہ تر جو باتیں تھیں وہ تمثیلوں کے اندر ہوتی تھی، یعنی کوڈ ورڈز کے اندر یا محاورے میں۔ رومنز جو تھے وہ یہودی شریعت کا ان کو پتہ نہیں تھا، یہودی محاوروں کا ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ ان کی باتیں نہیں سمجھتے تھے۔ رومنز کے جاسوس بھی جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی طرح طرح کے سوالات کر کے گھیرنے کے چکر میں رہتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے اس طریقے سے حکیمانہ انداز میں جواب دیتے تھے کہ وہ اپنا سا منہ پکڑ کے رہ جاتے تھے۔ اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تحریک کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ سیشن کیا تھا، اس کی ریکارڈنگ آپ کو ہم دے سکتے ہیں جو بھی ساتھی چاہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے معاشرے کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے رومنس کو جو ہے وہ اپنی قوم کی اصلاح کی جائے اور رومنس سے ان کو نجات دی جائے۔ تو اپنی زندگی کے آخری ایام میں عید فصح کے موقع پہ جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ یہی ایجنڈا لے کے، یہی مقصد لے کے یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں سے جو رومنز ہیں ان کو بے دخل کیا جا سکے۔ اور پھر وہ اپنی بات کو اتنا خفیہ رکھتے ہیں اپنے اس پلان کو کہ ان کے شاگردوں میں سے بھی جو ہے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں کیا کرنے والے ہیں۔ یہودیوں کی عید فصح تھی۔ عید فصح یہودی اس واقعے کی یاد میں مناتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نجات دی تھی۔ تو جب یہ مصر سے نکلے تو پھر انہوں نے مصر سے باہر نکل کے پہلی بار جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی آج تمہاری عید کا دن ہے، تو لہٰذا آج تم عید مناؤ۔ تو وہ عید جو ہے وہ عید فصح کہلاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے عید فصح کا جو ہے وہ انتخاب اسی لیے فرمایا تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل کو پہلی بار جو آزادی جو مصریوں سے آزادی ملی تھی وہ بھی فصح کے موقع پہ ملی تھی، تو جو دوسری آزادی ملے گی وہ بھی فصح کے موقع پہ ملنی چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے عید فصح کے موقع پہ خفیہ پہ جو ہے منصوبے کا انعقاد کیا، اور پھر اس کے لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ شاگرد نے آ کے پوچھا کہ اے سردار، اے استاد، تو ہمیں بتا کہ ہم تیرے لیے کہاں پہ فصح تیار کریں۔ یہ ببلیکل اسٹیٹمنٹ ہے، ابھی ریفرنس میں آپ کے سامنے کوٹ نہیں کر رہا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سارے ماشاءاللہ سے جو اسکالرز ہیں تو بائبل ہوگی اکثر کے پاس، یا آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ ہم سے بھی حوالہ طلب کر سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ شاگرد نے ان سے آ کے پوچھا کہ بھائی کہاں پہ فصح تیار کرنی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈائریکٹ نہیں بتایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا ہے کہ تم جاؤ شہر، جب تم شہر میں داخل ہو گئے یروشلم شہر میں، تو اس وقت یہ جو یروشلم شہر تھا یہ باؤنڈری والز کے اندر تھا، تو اس میں داخل ہونے کے راستے بنے ہوئے تھے۔ جب تم شہر کے اندر جاؤ گے تو شہر میں تمہیں ایک شخص ملے گا، وہ پانی کا گھڑا اٹھا کے جا رہا ہوگا، تو تم اس شخص کے پاس جانا، وہ شخص تمہیں لے کے ایک اور بندے کے پاس جائے گا، تو تم جو ہے اس بندے کے پاس جو ہے جانا، وہ بالا خانے کے لے کے جائے گا، وہ پانی کے گھڑے والا شخص بالا خانے کے مالک سے ملے گا، تم اس بالا خانے کے مالک سے پوچھنا کہ استاد پوچھ رہا ہے کہ فضا کہاں پہ تیار کرنی ہے، تو پھر وہ بالا خانے کا مالک جو ہے وہ بھی تمہیں بتائے گا۔ تو اس علیہ السلام کے شاگرد ایسے ہی انہوں نے کیا، وہ جب شہر میں گئے تو شہر میں وہ جو گھڑا اٹھائے شخص ملا، وہ ان کو ایک بالا خانے لے گیا۔ بالا خانے کے بندے مالک کو انہوں نے کہا کہ بھائی استاد معلوم کر رہا ہے فصح کی تیاری کا، تو بالا خانے کا مالک ان کو تیسری جگہ لے گیا، وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ یہاں پہ فصح بنانی ہے۔ تو یہ اتنا جو انہوں نے اپنا منصوبہ خفیہ رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کازز تھے نا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے فلاں جگہ چلے جاؤ، تو اس کے پیچھے پلاننگ تھی۔ اچھا، اس حوالے سے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی فرضیہ بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے ذہن کی اختراعات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بھائی خدا نہ خواستہ یہ کوئی انوینشن نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ایک جو یہودی اسکالر ہیں ڈاکٹر ہیو جے شون فیلڈ،
انہوں نے کتاب لکھی ہے دا پاس اوور پلاٹ. یہ کتاب یورپ کی بیسٹ سیلر بک رہی ہے، اور اس کا غالباً 1960 کے اندر یا 1980 کے اندر، سوری 1980 کے اندر اس کا 40واں ایڈیشن نکلا ہے اس کتاب، یعنی بیسٹ سیلر بک رہی ہے. تو یہ کتاب اگر کسی ساتھی کے پاس نہیں ہے وہ ہم سے لے سکتا ہے انگلش کے اندر. تو اس میں انہوں نے جو ہے یہ ساری کی ساری تھیم بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کتنے بڑے زبردست مقصد کو لے کے، کس زبردست پلان کو لے کے جو ہے وہ کام کر رہے تھے. تو لہٰذا خدا نہ خواستہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میں جو ہے اپنے ذہن سے جو ہے یا اپنے اپنے ہائپوتھیسس کریٹ کر کے یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کا شاگرد جو ہے وہ پھر وہ فسا کھانے کے لیے بیٹھے، پھر فسا کے اوپر انہوں نے سوالات کیے. تو پھر آخر میں جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے کسی طریقے سے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ دعا کے ذریعے جو ہے نجات دے دی جائے، لیکن انہوں نے عسکریت کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر جب رومی فوجی ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے، جو پطرس تھا ان کا جو گرد خاص تھا، اس نے تلوار چلائی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ بھائی تو تلوار اپنی میان میں رکھ لے، جو تلوار چلاتے ہیں وہ سب ہلاک ہو جاتے ہیں. تو عیسائی اس سے مراد لیتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو امن کے شہزادے تھے، انہوں نے تو تلوار کاٹنے سے منع کر دیا. اور جو ہے پھر وہ جو تلوار سے جو کان کٹ گیا تھا رومی سپاہی کا، تو وہ بھی جو ہے انہوں نے جوڑ دیا. تو وہ تو امن کے شہزادے تھے، وہ تو جنگ کی باتیں نہیں کرتے تھے. تو عیسائیوں نے جو ہے اس بات کا بہت غلط مطلب مراد دیا ہے. اول تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ 12 افراد تھے، وہ سامنے جو تھے 100-150 سپاہی کھڑے ہوئے تھے. تو وہ 12 افراد اگر ان سے لڑتے تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں مارے جاتے. اور وہ 12 افراد جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے خاص الخاص شاگرد تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے ہی بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کا کام کرنا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پطرس کو جو ہے کم الفاظ میں یہ سمجھایا کہ بھائی اگر تم اس موقع پہ تلوار نکالو گے تو مار دیے جاؤ گے، تو لہٰذا ابھی تلوار نہیں نکالنی ہے. جیسے وہ ایک اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جو تیرے کو دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی آگے کر دے. تو عیسائی اس کو بھی جو ہے لے کے جو ہے بہت زیادہ ڈھول پیٹتے کہ دیکھے جی وہ تو امن کے شہزادے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ میرے کو خود آپ تھوڑا سا اینالائز کریں، جو ہسٹوریکل جو ہم نے ابھی اینالائز کیا ہے سارا کا سارا اس بیک گراؤنڈ کو. ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی رومی یہودی کو جو ہے تھپڑ مارتا یا کوئی ایذا اور رسائی کرتا تو یہودی اس سے بدلہ لے سکتا تھا؟ وہ تو پکڑ کے یہودی کو صلیب پہ لٹکا دیتے فوراً. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھائی ابھی یہ تم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے رومنس کی طرف سے، تم اس کو کرو برداشت. ابھی تو رومی ظلم و ستم پہ میں نے بات نہیں کی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. تو ابھی تو تم کرو اس کو برداشت، یہ ایک تھپڑ مارے دوسرا گال بھی آگے کر دو، لیکن بعد میں ہم اس سے بدلہ لے لیں گے. تو اس ٹیچنگ کا مطلب یہ تھا. تو پھر جو بہرحال وہ جو پطرس نے جو تلوار نکال کے وہ کان اڑایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھاتے ہوئے اس کا کان بھی لگا دیے. وہ کان اس لیے لگایا کہ اگر کان کٹا سپاہی اگر جو ہے وہ اس کا صوبے دار اس کو دیکھتا تو اس کے بدلے میں، اس کے کان کے بدلے میں پطرس کی گردن چلی جاتی. تو پطرس جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا محبوب اور قریبی شاگرد تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پطرس کی جان بچاتے ہوئے کہ وہ جو ہے اس کے کان کے بدلے جو ہے پطرس کی گردن نہیں چلی جائے، اس کا کان بھی جوڑ دیا تاکہ اس کی بلے بھی نہیں آ سکے، کیونکہ وہ تلوار چلانے کا موقع ہی نہیں تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے جب وہ گرفتار بھی ہو گئے تو بھی ان کے جو شاگرد تھے وہ نا امید نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے جو ہے کبھی بھی معجزہ دکھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے، وہاں مل کے جو ہے ان کے ساتھ جد و جہد کریں گے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ دیکھو میں جو ہے بہت جلد واپس آؤں گا. تو اس کے باوجود وہ بڑی تندہی کے ساتھ، وہ بڑی جو ہے اسی وجہ سے تھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام ابھی گئے ہیں نا تو وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے، اور واپس آ کے وہ دوبارہ جماعت کو لیڈ کریں گے. تو جب تک وہ نہیں آ جاتے تو ہم نے جماعت کو جو ہے ہم نے سنبھالنا ہے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے در حقیقت. تو ان کی جو تحریک تھی وہ چل ہی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی اس کے اوپر رہی تھی. اور وہ بعد میں جو ہے وہ ایک الگ بہت بڑا فینومینا ہے، اس کے اوپر ہم پھر کبھی جو ہے سیشن کریں گے. تو آخری سلائڈ پر آ جائیے جی. تو اب آخر کے اندر جو انجیل نویس ہے انہوں نے ان سارے
فینومینا کو جو ہے انہوں نے چھپا دیا، وہ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے پولوس کے شاگرد تھے، اور وہ اپنے استاد کے خیالات کی ترویج کے لیے اور اس کے خیالات کی اشاعت کے لیے وہ اپنی کتابیں لکھ رہے تھے۔ تو یہ جو تھے یہ پولین تھاٹس کے جو ہے یہ خلاف تھی، کیونکہ پولوس نے جو ہے ان سب کو جو ہے وہ گناہ کے فلسفے سے، گناہ کی نجات سے، تصور سلیب سے جو عقائد وابستہ تھے ابنیت کے، الوہیت کے، ان سے تبدیل کر دیا تھا۔ تو لہٰذا انجیل نبیسوں نے ان حقائق، تاریخی حقائق کو بیان نہیں کیا، تو یہ ان کی جو ہے خیانت تھی۔ لیکن یہ کہ جو بہت سارے جو ویسٹ کے اندر اسکالر ہیں، اور جو ڈیڈ سی اسکرول کے بعد جو وادی قمران کے سائے دریافت ہونے کے بعد جو عہد نامہ جدید کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے، تو اس سے جو ہے بہت سارے ہمیں تاریخی حقائق تک جو ہے ان کا ادراک ہمیں ہو گیا ہے۔ پہلے یہاں پہ ہماری بات مکمل ہو گئی۔ اب یہ کہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہے تو وہ لکھ کے بھی کر سکتا ہے، مائک آن کر کے بھی کر سکتا ہے۔